سنت دامت برکاتہ علی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ سحری میں اس لیے بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں یا سارا دن بھوکے رہنا ہے، پھر افطاری میں اس لیے بہت زیادہ کھاتے ہیں کہ یا سارا دن بھوکے رہیں، تو یوں دونوں ہی ٹائم میں ہم زیادہ کھا کر ڈاکٹروں کے پاس جانے کے اسباب بناتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، لیکن کچھ لوگ روزے رکھ کر بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ غلط ڈائٹ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر پانی کی بات کریں تو کچھ لوگ سحری میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے پانی پی لیتے ہیں۔ یہ اونٹ کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ پانی سٹور کر لیتا ہے، انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ انسان کے جسم کا یہ طریقہ ہے کہ زیادہ پانی کو وہ خارج کر دیتا ہے، جو چاہیے ہوتا ہے وہی رکھ لیتا ہے۔ تو اس طرح ہم اگر درست پانی پینا سیکھ لیں تو ہماری سحری اور افطاری ہمارا پورا جسم زبردست ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سحری میں آپ 2 سے 3 گلاس پانی پئیں، لیکن کھانے کے فوراً بعد نہ پئیں، اس سے معدہ جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ اس طرح افطاری میں جب افطار کریں تو 1 سے 2 گلاس آپ اس وقت پی لیں کھجور کے ساتھ، پھر جب آپ نماز مغرب ادا کر لیں 1 سے 2 گلاس آپ اس وقت پی لیں، جب آپ تراویح پڑھیں تو اس وقت آپ تراویح کے دوران جو ہے یہ 2 گلاس پی لیں، اور اس کے بعد سونے سے پہلے 1.5-2 گلاس پھر پی لیں۔ تو یوں 8 سے 10 گلاس کم از کم ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ پئیں گے تو واش روم کے ذریعے پسینے کے ذریعے نکل جائے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پانی جب بھی پئیں ایک تو چوس کر پئیں، سنت کے مطابق پئیں، ٹھہر کر پئیں، ٹھنڈا پانی بالکل نہ پئیں۔ سحری میں بالکل آپ چائے کولڈ ڈرنک اس کو بالکل آپ نہ پئیں۔ اس طرح افطاری میں بھی بہت ٹھنڈا پانی کولڈ ڈرنک اس طرح کی چیزیں نہ لیں، سادہ پانی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہی انسان کی صحت کا راز ہے۔ تو اس لیے رمضان میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے باعث برکت بنے، نہ کہ باعث زحمت۔ اپنے کھانے کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور ہیلدی جئیں۔